recently joined us. Before he starts his formal presentation, let me introduce himself. It is my honor to welcome Mr. Zegum Rizvi as guest speaker for the first monthly webinar series of Housing Research Center. Um, he is, school in his self when we come to the housing research. He has immense experience on the housing finance side as a consultant in World Bank. And his specialty about this subject that he knows the connections about, finance, policy, social aspects, economic aspects of how this whole paradigm of housing development occurs. Besides this, he is also serving as advisor Ministry of Science and Technology and is expert consultant for affordable housing and energy poverty. And he is the Secretary General as well for the Asia Pacific Union for Housing Finance. Sir, welcome on board. I hope you can hear us. Sir, your mic is mute. ठीक है जी, हो गया जी जी सर, अब आ रही है आवाज? जी जी. Should we start जी? Yes sir, I hope I do justification with your introduction. I have given a brief introduction. But it's my honor, to be honest. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am really honored. Dr. Faria, at times मैं उनका शागिर्द हूँ. He is a tremendous person. Or with all the raising the family responsibilities, she is so responsible कि मैं impress होता हूँ. अब आप उनको मिल गई हैं डॉक्टर सना, तो अब इंशाल्लाह वहाँ पे ज़्यादा अच्छे लोग हो गए हैं. मरियम को I know very well. So let me start. I hope मरिया के हाथ में कंट्रोल है, बट अभी तक मैंने इसको लिया है, अपने कनेक्ट किया है. तो the subject, number one, first of all, let me appreciate UMT, Dr. Faria and Sana Malik, Dr. Sana Malik, to start with this initiative कि housing के ऊपर एक series of webinar किए जाए. You see, what we really need to do is that in 70 years, we in our housing supply side has been the same technology, same construction materials, no change practically over this last 70 years. Similarly, agar aap dekhen on the finance side, there has not been any change. Mortgage debt to GDP ratio was almost nil. So for the last 2 years under the Prime Minister's program and vision to provide housing, while we have not seen as desired the progress on ground, but we always know that it takes little time. So in this area, the universities, we try to establish the housing research centers, advance and accelerate the role of academia in the housing sector. And academia, why? Because universities have a department of civil engineering, departments of town planning, they have architect, and all these 3 areas are primary, जो मैं आज आपको बताऊंगा. So today, with the guidance of Dr. Faria and Dr. Sana Malik, we chose a slightly different subject, which is largely not understood, not taken care of in our housing program. The ecosystem of the housing, and one of the key components of the ecosystem is the social infrastructure and social integration when we develop a habitat. So this is what the topic is today. You see, housing and habitat, there's a difference. You know, one is the subset. First is the overall. We see that the house we live in, वो हमारी दुनिया होती है.
کہ ہم اپنی ساری زندگی میں ایک گھر کا خاکہ دیکھتے ہیں, بٹ وہ ہاؤس جو ہے when we really see it's a part of a پورا process ہے, it's part of a smaller habitat and overall it's a part of a major habitat جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم محلے کہتے ہیں نا شہروں میں, لیکن وہ محلے پورے ایک ٹاؤن کا ایک سب سیگمنٹ ہوتے ہیں, اور اس محلے میں ایک گھر جو ہے اس محلے کا یا اس لوکل ہیبیٹاٹ کا ایک سب سیگمنٹ ہوتا ہے, وہ ون ہاؤس. دین لوکل ہیبیٹاٹ, اب آپ لاہور میں موو کریں فرام ون ہیبیٹاٹ ٹو اندر, دی سوشو اکنامک ڈیموگرافک پیرامیٹرز کیپ آن چینجنگ. سو ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہاؤسنگ کو جنرلی آئسولیٹڈ کمپوننٹ لیا جاتا ہے. وی ڈونٹ ریئلی کنسیڈر کہ جی کوئی بھی ہم نے جب ہیبیٹاٹ ڈیولپ کرنی ہے تو وہ جو ہیبیٹاٹ ہے it has to have some social infrastructure requirements and then a larger habitat, a component of many habitats, وہ پھر ایک پورے ٹاؤن کا اور الٹیمیٹلی اوور آل پورے کنٹری کا, کہ جی کنٹری میں میجر جسے ہم میٹروپولیٹنس کہتے ہیں, جیسے پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میں there are few major leading metropolitans like Karachi, like Lahore, like Faisalabad. Then we have the smaller towns جو are not the major metropolitan, like چھوٹے چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں, and then we go town. the ship سنتے تو ہم آئے یہ تحصیل ہے, یہ ضلع ہے, یہ ڈسٹرکٹ ہے, لیکن ہم نے کبھی ہاؤسنگ کے اینگل سے ان کو نہیں سمجھا. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینوں ایریاز میں جو سوشل انفراسٹرکچر اور سوشل انٹیگریشن از دی کی ایلیمنٹ. وہ اس لیے کہ ہیومن بینگ بائی اٹ سیلف از بورن ایز اے سوشل اینیمل. تو آپ کوئی ایک آئسولیٹڈ کوئی چیز کو نہیں کنسیڈر کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی اے پارٹ آف دی اوور آل ہیبیٹاٹ ایز ویل ایز اوور آل دی ٹاؤن اینڈ دی میجر کنٹری. سو میں نے وہ جو سیکوینس میں ڈالا تھا ہاؤسنگ, دین ہیبیٹاٹ, دین ٹاؤن, تو 3 کی پلیئرز میں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے غور کریں کہ سب سے بڑا جو میجر سٹارٹنگ رول ہے وہ ہے ٹاؤن پلانرز کا. ٹاؤن پلانر میجر وہ اس کو کرتا ہے, وہ چھوٹے گھر کا ڈیزائن نہیں کرتا ہے, وہ محلوں کا ڈیزائن نہیں کرتا ہے, وہ ہم یہ میجر ماسٹر پلان جسے ہم لوگ کہتے ہیں. آپ لوگ کے سب بیٹھے ہوئے ہیں ایکیڈیمک, سب اس سے ریلیٹڈ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم پاکستان میں ماسٹر پلان کا لفظ ہی بھول چکے ہیں. لاہور میں ماسٹر پلان کیا تھا, اس کی کیسے we have really totally destroyed the basic spirit of that master plan یا ٹاؤن پلان. اور اسی لیے آپ سلمز بھی ڈیولپمنٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور لاہور میں جب آپ سوسائٹیز بنتی ہیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے جی یہ سوسائٹی میجر ٹاؤن کا تو حصہ ہی نہیں تھی, یہ تو ایگریکلچر ایریا ہے, یہ میجر ٹاؤن کا حصہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ بن گیا ہے. تو کیونکہ وہ حصہ نہیں تھا میجر ٹاؤن پلاننگ کا, تو سوشل, فزیکل, اکنامک, ڈیموگرافک انفراسٹرکچر, فزیکل انفراسٹرکچر, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, تو گورنمنٹ کہتی ہے ہماری ذمہ داری نہیں. جب ایک ماسٹر پلان میں کوئی چیز ہیبیٹاٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں پرائمری یہ جو سوشل انفراسٹرکچر ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب ہمارے لاہور کو آپ دیکھیں, سیم از ٹرو فار کراچی, کہ لاہور میں ایکسپینڈ تو لاہور ہوتا چلا گیا, لیکن کسی کو آج پتہ نہیں ہے کہ لاہور کا ماسٹر پلان, جو مین سٹی کا ماسٹر پلان ہے, کہاں ختم ہو گیا ہے اور ایگری اور دوسرے زونز شروع ہو چکے ہوئے ہیں. کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. تو وہ جو میجر پلان ہوتا تھا, جو کبھی بنا ہوگا ماسٹر پلان, وہ ٹاؤن پلانرز نے ڈیزائن کیا کہ ٹریفک کا فلو کیا ہوگا, انفراسٹرکچر کا فلو کیا ہوگا, اس کا میجر رول ہے. That becomes the Bible of the whole habitat and city. اس میں پھر بعد میں انڈیویجول رول آتا ہے کہ آپ نے اس ہیبیٹاٹ میں ٹاؤن پلاننگ کو رسپیکٹ کرتے ہوئے کہ اس ایریے میں ٹاؤن پلاننگ میں فلور سپیس انڈیکس کتنی ہے, ایف ایس آئی جسے آپ کہتے ہیں, ایف اے آرز کیا ہیں, ریگولیٹری ریجیمز کیا ہیں, کمبینیشن آف لو اینڈ ہائی رائز کیا ہے, ٹریفک فلوز کے حساب سے ہم نے جو انفراسٹرکچر چھوڑنا ہے وہ کتنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ آرکیٹیکٹ کو جب وہ گھر ڈیزائن کرتا ہے تو وہ اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے. دیٹس وائی ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی آبادیاں اس کا حصہ نہیں بنتی, تو کہیں ہائی رائز بن گئی بیتوکی, اب بعد میں پتہ لگ گیا گلی میں ٹریفک جیم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز نو باڈی ریسپیکٹس دی ماسٹر پلان. تو آرکیٹیکٹس کا کام یہ ہے, اپارٹ فرام مینی ادر کنسیڈریشن ویل ڈسکس, ٹو ریئلی فرسٹ پرائمریلی ڈیزائننگ اے ہاؤس ٹو بی ریسپیکٹنگ دی اوور آل جو ماسٹر پلان کی تھیم تھی, اس کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے
گھر کو ڈیزائن کرنا ہے. آگے میں اب جب وہ گھر کا آرکیٹیکٹ نے اپنا کام کر لیا, رسپیکٹنگ دی بائبل آف دا سٹی, دیٹس دی ماسٹر پلان اور ٹاؤن پلان آف دا سٹی, اور ٹاؤن پلانر نے جیسے کیا تھا اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اس نے جب ایک گھر ڈیزائن کر دیا, ناؤ کمز دی رول آف دا انجینئرس. انجینئرس کا کام ہے اس کے مطابق گھر کو بنانا. وہ سارا چیزیں وہ ڈیزائن کر چکا ہوتا ہے, ایون ارتھ کویک ریزیلینس, ون, ایئر, سن لائٹ, ٹریفک, یہ ساری چیزوں کو کرتے ہوئے وہ پھر انجینئر صرف بناتا ہے اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے. تو انجینئرس کے اوپر ایز آرکیٹیکٹ, اینڈ آرکیٹیکٹ از سبارڈینیٹ, ناٹ ان دا آج کل کی باس سبارڈینیٹ ریلیشنشپ, میننگ he has to really be obeying the discipline of the town which the town planner has really worked out. آواز آ رہی, کچھ مسئلہ ہے؟ No sir, everything is perfect. انفراسٹرکچر میں جیسے میں نے, ہاں جی, انفراسٹرکچر میں جیسے میں نے, فائن جی, اوکے, تھینک یو. دیکھیں اس میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ماسٹر پلان ہے, جو میں نے ابھی کافی بول دیا ہے, اس میں بھی زوننگ, اب ہمیں اوور دا ایئرس ہمیں زوننگ کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ کراچی از اباؤٹ 55% آف کراچی what we call is وہ کچی آبادیاں ہیں. کچی آبادی کیونکہ وہ ان پلانڈ ہیبیٹاٹ اربن کنجیشن کی وجہ سے بنی, وہ کوئی زمین کسی پلاننگ کا حصہ نہیں تھی, لوگوں نے آگے اپنے گھر بر بنانے شروع کر دی. اب وہ گھر بنانے, آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے جب ہم اربن کنجیشن کہتے ہیں اور سلمز کہتے ہیں, دے آر not respecting anything. نہ وہ ماسٹر پلان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, نہ وہ ٹاؤن پلاننگ کے بعد آرکیٹیکٹ کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے مرضی سے گھر بنا رہا ہے. آپ کراچی میں جو پیپل who are aware of that کراچی از کے لیاقت آباد کسی زمانے میں 50s میں جب بنا تھا, it was a different habitat altogether. آج کے لیاقت آباد میں جائیں, جو 100 گز کا پلاٹ جس میں 6 persons کے لیے سارا سیوریج, واٹر, الیکٹریسٹی ڈیزائن ہوا تھا, وہ 6 to 8 story بلڈنگز ہیں. میننگ ناؤ دی ٹوٹل اسٹریٹ کا لوڈ, الیکٹریسٹی کا لوڈ, واٹر کا لوڈ, 40% کا لوڈ ہے ایک پلاٹ سے پڑ رہا ہے, جو کہ اگر اوریجنلی ہیبیٹاٹ ڈیزائن کیا جاتا کراچی کا لیاقت آباد کے یہاں پہ ہائی رائز ہی بنانے ہیں, اور ایک 100 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 30 سے 40 لوگوں کا لوڈ ڈالے گا, تو وہ سارا کچھ وہ اس وقت وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے. تو جو ماسٹر پلان بیکم دی بائبل آف دا سٹی, یہ میں آپ کو لفظ جو بائبل بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو میں سنگاپور کی ایگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کروں گا. اب دیکھیے انفراسٹرکچر کیا ہے. انفراسٹرکچر میں ایک جب آپ کا 100, 200, 300 ایکڑ کا جو پلاٹ ہوتا ہے, اس میں ہمارا انفراسٹرکچر فرسٹ ہوتا ہے کہ انٹرنل انفراسٹرکچر, کہ اس کی روڈز, اس کی اسمال روڈ, مین روڈ, لنک روڈ وغیرہ کیسے بنیں گی, کیسے حساب ہوگا وہ. اس کے بعد پھر آپ کا جو مین روڈ ہے, پھر جو مین ٹریفک اس ہیبیٹاٹ میں آنے یا اس کا لوڈ ہم نے ڈیزائن کرنا ہے. تو لاہور میں اگر آپ جائیں تو بعض لائک خیابان امین ہے, ایڈن ہے, یہ لوگوں نے جو ہیبیٹاٹ کو ڈیزائن کیا ہے ویری نائسلی ڈیزائن. اسی انٹرنل انفراسٹرکچر بیسک رولز ہیں, you as you know کہ 55% of an habitat 100 acre whatever may 55% could be the residential coverage, and the rest we can say کہ جی 55 کے بعد سروس ایریا میں سوشل ایریاز بھی ہیں, ماسک بھی ہے, پارک بھی ہے, کمیونٹی ایریاز بھی ہیں, and then maybe 5% is the commercial area. So that's a comprehensive habitat جس میں سے internal infrastructure کی وہ definition میں وہ 45% پلس مائنس وہ جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. پھر اگین روڈ کے سائزز وغیرہ, جسے آپ کہتے ہیں یہ گلی ہے, یہ سڑک نہیں ہے. گلی مین انٹرنل ہیبیٹاٹ کو وہ سرو کر رہی ہے. اس کے بعد پھر سڑک کا کانسیپٹ آتا ہے. یہ لفظ ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, لیکن اس کو ہم نے پریکٹیکلی ہم کرتے دیکھتے نہیں ہیں. دین از کمیونیکیشن انفراسٹرکچر. آج کل کے دور میں جتنی بھی ہاؤسنگ بن رہی ہے ایون انڈیا میں, تو اٹس مسٹ you should address the communication infrastructure. پہلے زمانے میں کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کیا تھا کہ ٹیلی فون لائن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ ٹیلی فون اسے ہیبیٹاٹ میں نئی کمیونٹی بن رہی ہے وہ نہیں آ رہا, تو لوگ روئیں گے کہ یار یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں چل سکتا. آج کل ہے اس what we call the وائی فائی. وائی فائی مینس کہ آپ کی کنیکٹیوٹی
with the rest of the world is assured for various reasons. वहाँ पे customer service desk भी अब बनाए जाते हैं through the WhatsApp forums internationally कि आप अपने घर में रहते हुए एक WhatsApp का हिस्सा है जहाँ customer service है. Supposing somebody gets immediately sick, तो आपको इधर उधर नहीं जाना, immediately WhatsApp पे कहेंगे I have a person sick, he needs to rush to the hospital. और वो जो कस्टमर सर्विस है वहाँ पर उस कम्युनिटी हैबिटाट में जो सारी कम्युनिटी से लिंक है, अब मैंने अगर किया तो मेरा सारा कांटेक्ट उनके पास आ जाएगा, फोन नंबर भी आएंगे और वो कस्टमर सर्विस डेस्क जो है वो फिर हॉस्पिटल से या एम्बुलेंस को लेके, अब देखें जैसे कराची में है या कहीं भी पाकिस्तान में गेटेड कम्युनिटीज बन रही. अब आप घर में हैं, आपने ऊबर बुलाई, अब मेन गेट पे वो किसी को पता नहीं है कि ऊबर है या कोई गलत आदमी आ रहा है, तो वो मेन गेट वाला अंदर नहीं जाने देगा ऊबर को. आप यहाँ परेशान है कि यार ऊबर आया नहीं है, तो वो अगर आपका ये जो कस्टमर सर्विस डेस्क बनाए डिजाइन हो रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपने उसके थ्रू जब आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, वेदर इज हॉस्पिटल, वेदर इज ट्रांसपोर्ट सपोर्ट, तो दैट्स वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ द कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर क्विक सर्विस कॉन्टेक्स्ट. फिर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आज बड़ी हैबिटाट्स में इवन इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी होती है जो कम्युनिटी के अंदर एक जगह वो 24 घंटे वो सर्विस चलती रहती है कि आप यहाँ बैठे दूसरी चले. अब बड़ी हैबिटाट्स अगर 500 या 1000 एकड़ की हैबिटाट है तो एट टाइम्स दे प्रोवाइड, और वो जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है वो आपको मेन गेट तक जाके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक लिंक करेगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंदर नहीं आ रही होगी. तो वो भी एक यू हैव टू रियली वर्क आउट इंटरनल and external transport infrastructure linked together so that you are not really devoid of all those things. Economic infrastructure, अब economic infrastructure क्या है कि जी आपने किसी जगह बनाया, जैसे डॉक्टर फरिया और उनकी टीम ने मॉडल विलेजेस का कॉन्सेप्ट दिया था, अल्लाह करे कि वो बन जाए. 1.5 साल हो गया बेचारी को काम करते हुए, अभी तक बना नहीं है. 30 मॉडल विलेजेस बने थे, बट एक्सलेंट वर्क डन बाय द UMT स्टूडेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फरिया. उसमें 3 से 5 एकड़ के मॉडल विलेज में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट इन किया हुआ था. एक कहा था कि भाई ये दुकान होगी, ये तो 3, 4, 5 दर्जी की दुकान, उसके लिए छोटी सी 10 दुकानों का कॉन्सेप्ट था जो वहां पे उन्होंने डेवलप किया हुआ था. उसके बाद अपने घरों में भी मेरी दुकान मेरा मकान नाम का कॉन्सेप्ट था. ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. उसके बाद जो जरा बड़ी कम्युनिटी हो जाए तो वहाँ पे छोटे छोटे मेन एरियाज भी होते हैं. छोटी जैसे बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री है, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हैबिटाट को एक जगह दे दी जाती है, वो वहाँ पे आके एक बड़ी गारमेंट एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं. दैट्स कॉल्ड अगेन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है ना जी. एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये बहुत जरूरी है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन में. जैसे हमने कहा कि आजकल बिजली पहुंच भी जाए, अगर हमारे यहाँ कहलाता ना कि एक सर्व्ड एरियाज, एक हाफ सर्व्ड एरियाज और एक टोटली अनसर्व्ड एरियाज. इलेक्ट्रिसिटी में मतलब बिजली आती नहीं है, कुछ के यहाँ 12-24 घंटे का पावर ब्रेकडाउन होता है. तो आजकल क्या जा रहा है कि इवन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक रूफटॉप सोलर, विंड प्लस, ये भी हम प्रोवाइड की जाए, या बाद जगह इवन मिनी ग्रिड्स के साथ सोलर के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं. तो वो चीजें. उसके बाद जो है रेन वाटर, अभी ये फैसलाबाद में somebody volunteered, हम एक 200 हैबिटाट में इवन जो बारिश का पानी जो है ना उसको क्लीन करके वापस कम्युनिटी में यूज करना. हमारे यहाँ क्या है, बारिश का पानी जब आता है तो बड़ा लतीफा मशहूर है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन बारिश के बाद फिर पानी का टैंकर भी नहीं आता. वो वाटर हम एक रेन बिकम्स ए हैवक फॉर अस, वो rather than becoming a blessing. इंडिया में इवन विलेजेस में अब छोटे छोटे डैम का कॉन्सेप्ट आ गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वो डैम उन्होंने बनाए हैं. उन डैम में मछलियां पाली जाती हैं, उसमें और चीजें होती हैं, और जब बड़ा ज्यादा बारिश होती है तो वो उनके डैम जो है ना छोटे छोटे विलेजेस में वो भर देते हैं. उसको फिर वो जब बारिश की कमी होती है पानी की तो एग्रीकल्चर के लिए और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं वो. तो ये चीजें जो है हमारे यहाँ इसकी अभी तक वो सोच नहीं आ रही. अबव ऑल आपका गार्बेज डिस्पोजल है. आप देखिए कि हमारे कितनी बड़ी भी हैबिटाट बने, वे सोचते ही नहीं है कि विच इज पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कि कम्युनिटी का गार्बेज डिस्पोजल मैकेनिज्म क्या होगा. देखिए अमेरिका में आप जाइए कि वहां पे 3 कलर्स के वो डब्बे पड़े होते हैं, हर घर में अपने होते हैं कि नीला है तो इसमें प्लास्टिक पेपर है, ये वाला है
تو بلیک ہے تو اس میں گاربیج گھر کا بالکل وہ چیزیں جو ہیں تاکہ وہ باہر رکھی جاتی ہیں تو گاربیج کلیکشن ایجنسیز آتی ہیں. ایون انڈیا ہیز اے ویری ویل آرگنائزڈ گاربیج ڈسپوزل مارکیٹ, کیونکہ اس کی گاربیج کی بھی بائی سیلف ایک اکنامک ویلیو بھی ہے. تو کیونکہ وہ ایک اس کی مارکیٹ ہے تو آپ کو اٹھانے کا جو ہے نا فرش کرنا کا مسئلہ نہیں رہتا. پھر وہ خود ہی کمپنیز جو ہیں وہ آتی ہیں محلوں سے, they take the right to take the garbage out, اور وہ گاربیج کو پہ وہ ریسائیکل کرنے کے لیے پلاسٹک کو سیپریٹ کرنا, بجلی بھی بناتے ہیں بہت. اٹس ویری ویل آرگنائز مارکیٹ وچ از کالڈ دی گاربیج ڈسپوزل مارکیٹ. ایکسٹرنل انفراسٹرکچر جیسے میں نے بتایا کہ آپ اگر لوگ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں جی یہ جو 200-300 ایکڑ پہ آپ گھر بنائیں گے ادھر کو بس جائے گی آپ کے ایکسٹرنل انفراسٹرکچر میں؟ تو آپ نے دیکھنا ہے ٹرانسپورٹ از ون ایلیمنٹ. بجلی کے کنیکشن ہے یا نہیں ہے. آج کل تو رائٹلی اور رانگلی لوگ ایون گیس کنیکشن بھی پوچھتے ہیں, وچ از اے رانگ کانسیپٹ. گیس دنیا بھر میں پائپ لائن کے ذریعے سے نہیں پہنچائی جاتی, دنیا بھر میں سلنڈر سے پہنچائی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایون لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی گیس کی لائنیں بچھی ہیں کہ نہیں بچھی ہیں. بٹ آئی ایم ایٹ لیسٹ بیسیکلی آپ کو بجلی اور واٹر اور یہ چیزوں کا یوٹیلیٹیز کمیونیکیشن والا یہ ایکسٹرنل انفراسٹرکچر آپ کی کمیونٹی کے گیٹ تک آئے. وہ پھر آپ کا کام ہے جو کمیونٹی ہیبیٹاٹ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اس کو پھر ود ان کمیونٹی میں نے ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. جیسے پنجاب میں دیکھ رہا ہوں انڈسٹریل اسٹیٹس والے جو ہیں وہ بلک میں باہر گیٹ تک لیتے ہیں, تو ود ان دیٹ انڈسٹریل اسٹیٹ ویری گڈ ورک بینگ ڈن بائی پاکستان پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی. انٹرنل وہ خود مینج کرتے ہیں, بٹ they would like to ensure کہ گیٹ آف دی انڈسٹریل اسٹیٹ بجلی اور یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی. رین واٹر ہارویسٹنگ جیسے میں نے کہا ایون لارجر ہیبیٹاٹ میں بھی یہ ہے کہ بارش کا پانی بائی اینڈ لارج از بالکل کہتے ہیں نا بالکل صاف پانی ہوتا ہے, اس کو مائنر سے آپ کو فلٹریشن کرے اٹ بیکمز لائک نیسلے اور ایون سم ٹائمز بیٹر دین نیسلے واٹر. لیکن یو نیڈ اسمال فلٹرز آف what we call sand filters or activated carbon filter تاکہ اس کے microbiological elements برار. ہمارے یہاں بارش کا پانی تو بالکل ہم ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں, بلکہ مصیبت آتی ہے بارش آئی ہے گلیوں میں بھی تنگ. تو یہ رین واٹر ہارویسٹنگ is also becomes at times with the overall external infrastructure. Now last but not the least social infrastructure. آپ جب بھی کوئی ہیبیٹاٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے ڈپینڈنگ اپون دا سائز کہ ہر ہیبیٹاٹ میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہونی چاہیے. جسے ہم کہتے ہیں نا ابھی عام محلوں میں جب آدمی کو ہوتا ہے تو ایک محلوں میں ایک ڈاکٹر کی دکان ہوتی ہے, چھوٹا کلینک ہوتا ہے, وہ آپ امیڈیٹلی آپ جاتے ہیں. دیٹس دا بیسک ہیلتھ سروسز. جو انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ہارٹ اسپیشلسٹ, دے آر ناٹ کڈنی اسپیشلسٹ, دے آر دی بیسک ہیلتھ سروسز. میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز, maternal child health centers, those are the basic units جو کہ آج کل اس کا حصہ ہے بنائی جاتی ہیں. ڈاکٹر فریہ نے یہ جب نے ڈیزائن کیا تھا UMT نے تو اس میں یہ کوشش کی تھی کہ even the model village we develop this basic health unit also. اور یہ اس کے بغیر آپ دیکھیں نا وہ کہاں جائیں گے لوگ. ایون ولیجز کے ساتھ ساتھ ایون ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو دوسری بھی کمیونٹیز ہیں اس میں وہ جسے کہتے ہیں نا امریکہ میں ریفرل سینٹرز, بیسک ہیلتھ یونٹ از آلسو اے ریفرل سینٹر کہ بھائی آدمی کو دیکھا امیڈیٹلی اسے دوائی دے دی, علاج ہے, ورنہ اس کو بتا دیا کہ جی آپ کس ہاسپٹل میں جائیں. وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ود ان دا کمیونٹی. یو آر ان فیکٹ کنیکٹڈ ٹو دی لارجر میڈیکل سروسز. وہی جو بیسک ہیلتھ یونٹ والے جو ہیں اپنی کمیونٹی کے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں لوگوں کو ڈفرینٹ ہیلتھ سروسز سے جو لارجر ہاسپٹل, ہر کمیونٹی میں بڑا ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتے, بڑا جو ہے مٹرنل ایشوز کے ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتے کڈنی سے, لیکن وہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ دس از کالڈ دی internal and external infrastructure from the health point of view. Same goes for education, primary education. اب اگر ہمارے دیہاتوں میں ہم بیسک ہیلتھ یونٹ اور بیسک یونٹ ایجوکیشن کی ہم بنا دیں تو دیہاتی لوگ غیر ضروری طور پہ شہروں میں نہ شفٹ ہوں. انہیں پتا ہو کہ میرا بچہ یہاں پڑھ سکتا ہے, میرے بچے میری بیوی کو ہیلتھ سروسز مل سکتی ہیں. دس از وی ریئلی ڈونٹ کنسیڈر دیز کائنڈ آف. پھر آپ نے بنایا دیکھا کہ کمیونٹی پارکس, کمیونٹی سینٹرز, یہ جو میں آگے بتاؤں گا دس کالڈ سوشل انفراسٹرکچر. کہ کمیونٹی کو ہم نے صرف گھر نہیں بنا کے ایک میس کنجیشن نہیں کریٹ کرنی,
ان کو بریدنگ اسپیس دینی ہے. اور بریدنگ اسپیس کہاں سے ملے گی؟ جو کمیونٹی سینٹرز آپ بنائیں گے. ڈاکٹر UMT کی جو ٹیم تھی, آپ لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ ایون ماڈل ولیجز میں بھی ایک کمیونٹی ہال اور پوری کمیونٹی گراؤنڈ بنائی تھی. مجھے یاد نہیں رہا اس کا سائز کیا تھا, تاکہ وہ بچے وہاں پہ کھیل بھی سکیں, شادی بھی وہاں پر ہو سکیں, کمیونٹی کا کوئی اور فنکشن ہے وہ بھی ہونا ہو, اور وہاں جیسے کوئی ڈیتھ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جنازہ بھی, مطلب دیٹس اے کمیونٹی. اور اس میں تھوڑا سا ایک کمرے بنائے تو بڑا اچھا ڈیزائن بنایا ہوا تھا. وی نیڈ, ابھی کیا دیہاتوں میں ہے, پورے دیہاتوں میں چلے جائیں, جب فصل کٹتی ہے تو وہ جو مہینے 15 دن کے لیے جو کھیت خالی ملتا ہے, بچے صرف وہ کھیلتے ہیں, باقی پورے گاؤں میں کھیلنے کے لیے بچوں کو کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی. سیم از ٹرو فار سٹیز. جو ہمارے ملک میں جو بہت ہی میل پریکٹسز ہوئی ہیں اور یوزرپر ہوئے لوگوں نے کام کیا ہے, کہ جو بھی کراچی میں تو بہت سننے میں آیا ہے, دیکھنے میں بھی آیا کہ جو کمیونٹی پارکس تھے, بڑی انفلوئنشل کرپٹ مافیا پولیٹیکل جو تھی, انہوں نے وہ پارکس میں قبضے کر کے تو ہائی رائز اپارٹمنٹ وغیرہ بنا دیے. اب وہ بن چکے ہیں تو ان کو ریورس نہیں, تو پوری کی پوری کمیونٹیز جن میں وہ پبلک سپیسز تھیں, اگر کوئی سینکٹیٹی آف دا ماسٹر پلان ہوتا, سب ماسٹر پلان ہوتا, تو یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. دس از دا سوشل انفراسٹرکچر آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. یہ بہت اہم ہے کہ آپ انسان کو بینگ اے سوشل اینیمل, جب بھی آپ ہیبیٹاٹ کا ڈیزائن کریں, اگر 100-200 ایکڑ ہے, ایون گاؤں کا جیسے میں نے آپ سے کیا 3 to 5 ایکڑ کا ماڈل ولیجز ہے, اگر 100-230 ہے, تو سوشل انفراسٹرکچر آپ نے شامل کرنا ہے, جس میں سوشل انفراسٹرکچر میں جو اسکولنگ بھی شامل ہے, بیسک میڈیکل فیسلٹیز بھی شامل ہیں وغیرہ, بزنس سینٹر وغیرہ. Size of these social services also depend upon the size of the habitat. یہ ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ ویری بیسک ہیلتھ یونٹ, ویری بیسک پرائمری ایجوکیشن, ذرا بڑی کمیونٹی ہوگی تو سیکنڈری ایجوکیشن بھی لے جائیں گے, وہ کسی پر ہائر ایجوکیشن سے شہر کی کنیکٹ ہو جائیں گی. جیسے آپ دیکھیں امریکہ میں ایک لفظ ہوتا ہے کمیونٹی, تو جو ایک کمیونٹی ہوتی ہے اس کی جو اس ایریا کے جو بچے ہیں, وہاں پہ پرائمری اور لٹل بٹ آف سیکنڈری اسکولز جو ہوتے ہیں, وہ وہاں کے بچوں کو لازمی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ایڈمیشن. ان کا بیسک رائٹ ہے کہ بھئی یہ جو میری کمیونٹی کا اسکول ہے, یہ میرا ہے, تو یہ سارا جو ہے مجھے ملنا ہے اس میں داخلہ. کمیونٹی اس لیے امریکہ میں اپ ٹو پرائمری ایجوکیشن بیکاز آف دا کمیونٹی سروسز ہوتی ہیں, وہ آلموسٹ 80-90 بلکہ بعض جگہ 100% ایجوکیشن ہے اس لیول تک, کیونکہ وہ اسٹیٹ پرووائڈ بھی فری کر رہی ہوتی ہے یا جو بھی ہے, اور تقریباً میں کلچر بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ود ان کمیونٹی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. یہ میں نے ایگزامپلس دی ہیں آپ کو ڈفرینٹ ایریاز میں کہ جی آپ اگر دیکھیں تو جی ہیلتھ میں کیا ہے, اور یہ جو میں نے یہ جو ٹیمپلیٹ دی ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ٹیمپلیٹ میں سے ہی بارو کی ہے, کہ اس میں اور انہوں نے اپنے اینگل سے کئی اور ایریاز بھی سوشل انفراسٹرکچر کا حصہ بنائے. ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ہاؤسنگ ہے, سیوک کمیونٹیز ہے, ٹرانسپورٹ ہے, دے آر آل بیکم الٹیمیٹلی دی, کیونکہ دیکھیں نا پبلک ٹرانسپورٹ ان اے وے از آلسو سوشل انٹیگریشن کی بھی چیز ہے, سوشل انفراسٹرکچر بھی ہے. آپ لوگ بھی دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹ لائف میں کہ یار یہ جو بچہ ہے, یہ بچی ہے, دوست ہے, ہم اسکول جاتے بھی ایک ہی بس میں ہیں اور آتے بھی ایک بس, اس سے ان کی دوستیاں ہو جاتی تھیں. وہ دیٹ سوشل انٹیگریشن آف دا کمیونٹی ہے. اور اس زمانے میں پہلے کراچی میں تو اسپیشل بسیں یہ اس ٹائپ کی کمیوٹنگ کیا کرتی تھی. تو یہ ایون ٹرانسپورٹ بھی جو ہے یہ بیسکلی آپ کی سوشل انٹیگریشن کا بھی ایک رول بن جاتی ہے. اور یہ پارکس رائٹ ساری چیزیں میں نے جیسے آپ سے یہ UMT تو جانتی ہے, جو میں اب یہ پیش کر رہا ہوں, یہ ہے ہی سارا پروجیکٹ پنجاب میں UMT نے کیا تھا رول کا, کہ 3 to 5 ایکرز, جس میں اباؤٹ ایوریج 75 گھر بننے تھے, اور ان میں ماشاءاللہ بہت کام ہوا تھا. پر کہاں پہ رکا تھا کہ جی اب ہمیں اس کو ڈرائنگ ٹیبل سے ماڈل ولیجز کے کانسیپٹ کو ہم نے گراؤنڈ پہ لے کے جانا تھا فار ایگزیکیوشن. ہماری ٹریجڈی کیا ہوئی کہ وہ آج تک پتہ نہیں, ایز آف دس مومنٹ تو مجھے نہیں پتا, بٹ ویری ریسنٹلی ٹل ابھی تک 30 گاؤں ہمیں نہیں دیے جا سکے تاکہ ہم وہ بناتے. میں نے ایک لینڈ لارڈ سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا جی یہ تو بڑا اچھا ہے, اگر یہ ماڈل آپ کا کامیاب ہو جائے تو ہم بھی دیہاتوں میں, شہروں میں سوسائٹیاں بنتی ہیں, ہم بھی دیہاتوں میں
بس پیسہ کمائیں گے اپنی زمینوں سے. تو ابھی آپ جائیں, جو ڈاکٹر فریہ کی ٹیم تو گئی تھی, میں نے بھی کچھ ولیجز وزٹ کیے تھے. میں نے دیکھا کہ جی جو گاؤں ہمارے ہیں دیہات, وہ they are turned into slums even worse than the slums in the cities. سٹیز کے سلمز میں پھر بھی کوئی نہ کوئی سیوک سینس کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ایمبولینس کے لیے بھی جگہ چھوڑنی ہے, یہ بھی چھوڑنا ہے, وہ بھی چھوڑنا ہے, جنازے کے لیے بھی چھوڑنی ہے. دیہاتوں میں آپ جائیں, وہاں پہ تو بعض دیہات اتنی کنجسشن ہو چکی ہے کہ کچھ نہیں بچا. اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو دے اور شاملات دے, جو لینڈ ایلوکیٹڈ ٹو دا ولیج, اور انگریز نے کہا تھا جی ولیج ایکسپینڈ ہوگا تو یہ شاملات میں ول بی ایڈڈ ٹو دا ولیج, وہ برس ہا برس سے ختم ہو چکی ہے. آبادی از ٹریمنڈسلی انکریز. گاؤں میں آج تک نہیں, آپ نے سنا ہوگا شاید کوئی اکا دکا کیس ہو کہ گاؤں میں کوئی کچی آبادی بن گئی ہے, سلمز بن گئے. اپارٹ آن دی لینڈ لارڈ کی زمین پہ کوئی اپنی ایک جھگی نہیں بنا سکتا. یہ شہروں میں کس کا ہوتا ہے, اسٹیٹ لینڈ پہ. اسٹیٹ لینڈ پہ جتنے سلمز اور اربن کنجسشن کی ساری ایشوز آ رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر وہی جتنا ایریا تھا اس میں population density goes into worse population congestion and slums. Now why I'm taking the model of the Singapore یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر چکا ہوں, اس کی ٹرانسفارمیشن کی دنیا میں is the best example. Meaning کہ 1960-65 میں تصویریں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا, Singapore was a worst slum of the world. آپ خود جا کے گوگل پہ دیکھیں, اس کی کچھ تصاویر ملتی ہیں. It was the worst slum of the world. Singapore is a small country, city state کہلاتی ہے. اس نے 65 میں آزادی لی تھی ملیشیا سے, فرام تنکو عبد الرحمان, if I remember correctly. تو انہوں نے جب آزادی لی تو لی کوان یون جو تھے ان کے فادر تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میں اس ملک کو اپنی وزڈم سے ایک ٹرانسفارم کروں گا. اس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا into one of the best countries of the world. اس worst slum کو انہوں نے through stage plan بنایا. فرسٹ ایک دم سے وہ horizontal slums کو انہوں نے ہائی رائز پہ نہیں بدلا. فرسٹ گراؤنڈ پر 3-4 کے ماڈل پہ لے کے گئے, ماسٹر پلان بنایا, اور اس کے بعد پھر ہائی رائز کا پلان. وہ سارے ماسٹر پلان میں ہی 2 stages کا تھا. اور وہ ماسٹر پلان بنانے کے بعد یہ he declared this master plan is the Bible of the city state of Singapore. تو یہ انہوں نے سینکٹیٹی دی اس ماسٹر پلان کو. پھر انہوں نے ایک بنایا ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو تھا اس کا یہ تھا کہ جو ہاؤس جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یا آن اٹس اون یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں وہ گھر بنائے گا. اور وہ جو ہے ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ مطلب ہے سپلائی سائڈ ایجنسی تھی. اس کے بعد جو کنسلٹنسی تھی, انہوں نے جو ایکڈیمک کام تھا یہ تھا ٹھیکیداری کا کام, جیسے ہمارے بھی فاٹا پنجاب میں ہیں, وہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سارٹ آف سمجھ لیں, جس نے زمین لینے, گھر بنانے اور دینے ہیں. لیکن پیچھے جیسے پنجاب ہاؤسنگ ٹاسک فورس ہے, فیڈرل میں پی ایم ہاؤسنگ ٹاسک فورس تھی جس کا میں چیئرمین ہوں, اور اس کے بعد وہاں پہ ایجنسی بنی نیفڈا, نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہی دونوں کانسیپٹ بیسیکلی اوریجنیٹ فرام دا سنگاپور, کہ سنگاپور میں ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ تھا جس نے گھر بنانے تھے, اور جورانگ جو تھی وہ سربانا جورانگ جو تھی ان کی کنسلٹنسی ونگ تھی, اسٹیٹ اون تھی. بعد میں اس نے اتنے اچھے کام کیے کہ پھر گورنمنٹ آف سنگاپور نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا. اب وہ ایون چائنا میں جو گھر بنتے ہیں بڑی بڑی ہیبیٹاٹ, دے انگیج دی سروسز آف سربانا جورانگ سنگاپور, کیونکہ دے آر نون ٹو بی دا بیسٹ پلانر ڈیزائنر آف دی ہیبیٹاٹ. تو پھر وہاں پہ ہاؤسنگ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ سنگاپور کا, میں آپ کے پاس یہ میں نے آپ کو بتا دیا, سپلائی سائڈ میں سربانا جورانگ کنسلٹنسی ونگ تھا اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. ہاں, فائنانس سائڈ میں بھی انہوں نے زبردست کام کیا. انہوں نے کیا کہ بھئی لوگوں کو گھر تو ہم بنانے کے لیے یہ ہم نے کر دیا, فائنانس کیسے کریں گے. انہوں نے ایک بنایا سینٹرل پروویڈنٹ فنڈ فار ہاؤسنگ. ہر آدمی جو نوکری کرے گا ویدر ان دا گورنمنٹ اور ان دا پرائیویٹ, وہ اپنا نارمل پروویڈنٹ فنڈ کنٹریبیوشن سے ہٹ کے ہاؤسنگ اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ کنٹریبیوشن کرے گا, لیٹ سے 8% اور 10%. اس کا almost nearly the same funding will be contributed by the government and will keep on accumulating in fund called
सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ऑफ दैट एम्प्लॉय। उसमें वो फंड जो है उसकी वो फ्यूचर वैल्यू निकालते थे कि 5 साल के बाद ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 साल तक बंदा जब काम करेगा। तो लेट्स से कि एक आदमी ने जब इसमें ज्वाइन किया तो 5 साल के बाद उसको 30 लाख रुपए उस फंड में जमा हो गए। तो दैट मीन्स आज ही मुझे पता है कि ये मिस्टर एक्स जो है इसके सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में थ्रू हिज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 30 लाख रुपए 5 साल के बाद होंगे। अगर लोन टू वैल्यू हम रखें 30, Sorry for the inconvenience. Actually, the connection is got lost from the side of Segam Saab. He will be connecting us shortly. Thank you.
Okay, sorry everyone. Zigam Sahab has got some internet issues. I guess due to that, we saw that many of the people have, disconnected. I just saw that he is connecting again. Let's see for 2 minutes more, and otherwise we can have someone else from the housing background to, just have a little chat on the topic on which Zegam Saab was giving his presentation. He is there, he is joining. Yeah, he is there. Maybe he will start shortly. Assalamu alaikum everyone. Yeah, it happens. Walaikum salam. Problem. Maybe he may have some electricity problem or maybe internet problem, so we can wait for a little bit. Yeah, sure, thank you. Or Uh, if open the Zegam Saab, are forum you there? for the discussion. So He is here. I just wanted to listen from him that he can listen to me as well or not. Zegam Saab, can you hear me? Okay. Ji Khan Shahzada, what you were saying, please continue. thank you very much. So Zegam Saab was pointing towards very important point. The main issue which I have seen for the last sir is here. Zegam Saab अपना mic on कर दें. आपने जाना नहीं यार. अच्छा फिर मैं वो स्क्रीन शेयर करके ले लेता हूँ. सर आपकी मुझे लगता है मोबाइल से भी कनेक्टेड है, कहीं से रेजोनेट हो रही है, 2 जगह से आवाज आ रही उसे है. बंद कर दो. अब ठीक है ना? जी सर, यहाँ पे खान जी, अब ठीक है. शाहजादा साहब कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, उनका एक पॉइंट ले लेते हैं हम. जी 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 खान साहब प्लीज जी. कंटिन्यू. So the main issue is the implementation. It is written in the bylaws, it is written in the CDA rules, it is written in the PDA rules, and similarly it will be in the Lahore Development Authority rules. So the main issue is the implementation. Until and unless we are not going towards implementation of these things, मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि हम जो काम कर रहे कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह अगले हो सकता है 10-15 साल में ये इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाएगी, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है इस काम का फायदा नजर नहीं आ रहा है. थैंक यू. जी डॉक्टर खान शहजादा, मैं आपसे क्या ये जितनी भी ऑडियंस है सारे आपसे एग्री कर रहे हैं. हमारे इसमें तो मसला ही सबसे बड़ा ये है कि जो लोग होते हैं वो इस्लामाबाद में फीते कटवाते हैं. लाहौर में बड़े आदमियों को फीता कटवाया, वो फीते किसी प्रोग्राम के शुरू करने के होते हैं. होना ये चाहिए कि जिसे जो डिलीवरी करने के एग्जीक्यूशन के बाद फीता कटे कि जो उसको जो लोगों के सामने जी पहला ये काम दे दिया ये चीज़ हो. हमारी ये तो एग्जीक्यूशन तो तभी आएगा. फिर दूसरा ये है कि बाज़ मुल्कों में मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर उनको गलत रिपोर्टिंग होती है ना तो गवर्नमेंट ने अपनी एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी बना रखी है जो एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं ना वो चेक करती है कि यार मुझे जो ये बंदा बता कर गया है ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है. वो मैं नाम नहीं लेता, 3-4 मुल्कों में इंक्लूडिंग महातिर, मलेशिया, इंडिया, उन्होंने उन लोगों को एक जैसे कहते हैं ना मेड देम एग्जांपल्स ऑफ देम. तो उसके बाद जब वो एग्जांपल उनकी बनी तो फिर वो सारा मामला आया कि जनाब ये तो अब लोग झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो उन्हें पता है कि यार अगर मैं या तो फीता कटवाऊंगा जो मैं काम करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा. तो ये अब मैं आपसे क्या सारी जो ऑडियंस है वो एग्री करती है. तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जैसे बाज़ मुल्कों में इवन मैंने देखा साउथ एशिया में भी पब्लिक एजेंसीज हैं जो रिपोर्ट करती हैं कि जनाब ये हुआ कुछ नहीं है, आपको गलत बता के चले गए, ये गलत काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ वो एजेंसीज नहीं हैं जो आइडियली होनी चाहिए थी, पब्लिक इंटरेस्ट एजेंसीज वाला जो बताएं कि जनाब ये कागज से और तालियां बजवाने से बियॉन्ड ये काम नहीं हुआ. और ये गवर्नमेंट पे भी देखें, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का इशू है कि रूल बने होते हैं,
ان کی ایگزیکیوشن آپ کو خوشامدید کرنی پڑتی ہیں. تو ڈاکٹر ثنا میں آ جاؤں اپنی سلائیڈ کے اوپر. اس وقت جی میرے سر، پاس آپ جو ہے اس وہ کو 11 وائنڈ اپ نمبر کریں. سلائیڈ نمبر، جی سر، اس کو تاکہ وائنڈ میں اپ. ختم کر لوں. جی دیکھیے یہ میں نے آپ کو سنگاپور کی بتائی کہ یہ دیکھیے آپ سنگاپور 65 تھا اور سنگاپور ٹوڈے. کین یو امیجن؟ اور یہ ایک تصویر نہیں ہے، سنگاپور ٹوڈے کی بھی آپ جائیں تو بے انتہا تصویریں، اور سنگاپور 1960-65 کی بھی آپ کو ملیں گی. لک ایٹ دی ٹرانسفارمیشن ٹوڈے. 65 میں سنگاپور کے جو لیڈر تھے لی کوان یو، ان کو کہتے تھے از the worst city in the world، اور آج وہ از the best organized city in the world. تو وہ جو ہے وہ ایک ایشو تو ہے ہمارے ملک میں کہ یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یار بیسٹ پریکٹس ایگزامپلز جو ہیں وہ ہیں. فار ایگزامپل ہاؤسنگ پروگرام ہم نے بھی شروع کیا ہے، بہت ہمیں بیوروکریسی اور یہ وہ کام ہو بھی رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ٹالنے والے اور یہ لوگ اور بہت سے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو ماڈل ولیجز کا بتایا، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن کہ تقریباً 1.5 سال پہلے یہ ماڈل ولیجز کا پورا ڈیزائن ماڈل یو ایم ٹی کے اسٹوڈنٹس نے دیہاتوں کو وزٹ کر کے پرپوز کیا تھا. آج تو وہ بن چکے ہوتے ہیں، اور اس ماڈل کے 20-30 نئے ورژن بھی بن چکے ہوتے ہیں کہ جی اپنے تجربے سے ہم سیکھتے کہ آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. بٹ اینی وے، اب یہ میں نے دیکھا. اب آپ یہ دیکھیے، یہ بھی سنگاپور ہے آج کا. اب یہ کیا ہے کہ سنگاپور چونکہ چھوٹا سا ملک تھا، انوائرمنٹل کنسیڈریشنز بہت زیادہ تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مثال ہے کہ جی 500 یارڈز کے اوپر یا 1000 گز پہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، میننگ 1000 گز گرینری سے ہم نے آؤٹ کر دیا. تو انہوں نے منیمم ایک نارم تھی ڈیزائنر آرکیٹیکٹ ان کی کہ ہم نے اس سے 1.5 گنا گرینری سپیس ڈیولپ کرنی ہے ان دا سیم بلڈنگ. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جی ٹاپ آف دی روف کو پارک بنا دیتے تھے، اور بیچ میں بیلکنیز کے ڈیزائن ایسے ہوتے تھے کہ جو انہوں نے پارک بنانے شروع کیے. تو ٹو انشورنگ کہ ہر بلڈنگ میں 1.5 ٹائمز پلس مائنس ہم نے گرینری لگانی ہے، میننگ انوائرمنٹ ول بیکم گرینر دین بائی بلڈنگ. بلڈنگ جو پہلے بیفور بلڈنگ جو تھا وہ گرینر. اب کیا ہوا، انہوں نے ایک بہت عظیم چیز کی ہے جس کو کالڈ سوشل انٹیگریشن. یہ آپ دیکھیں گے یہ بلڈنگ ہے نا، اس میں ہر 5-6 فلورز کے بعد ایک فلور اوپن نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے، انہوں نے ایک فلور اوپن یہ رکھا ہے کہ اوپر کے 3-4 فلورز اور نیچے کے 3-4 فلورز یہ پارک بنایا بچوں کے لیے، جس میں بچوں کی رائڈز بھی ہیں اور بچوں کے لیے بڑے بھی لوگ، اوپر کے لوگ وہاں پہ بینچ ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں. I'm sure Dr. Sana must have seen these things in Singapore. She has studied from Malaysia. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تصویریں ایکچوئل ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہائی رائز بنانے کے باوجود it looks more greener than it was before. This is environmental consideration. This is the social consideration. گرینری بھی دی، آپ نے نیچے بھی دیکھیں پول بھی بنایا، یہ بھی بنایا ہائی رائز میں. اب وہاں پہ تو 90, 80, 100 فلور تک جا رہے ہیں وہ لوگ. تو اس کے لیے وہ سارا سوشل انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا. ٹرانسپورٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ انفراسٹرکچر اتنا زبردست ہے، جیسے گوگل مانیٹر کرتا ہے نا، گوگل ارتھ، وہ پوری ٹریفک کا ان کا سسٹم از کمپیوٹرائزڈ. وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ٹریفک زیادہ ہے. ایوری تھنگ از مینج. جو میں نے جو سوشل انفراسٹرکچر کا بتایا ہے کہ صرف سڑک کو پرووائڈ کرنا ہی انف نہیں ہے گاڑیاں چلانے کے لیے، اس جگہ کے ٹریفک کو مینج کرنا بھی کہ کچھ آفیسز کو آپ نے کہا 8 بجے کھلیں گے، کچھ آفیسز 10 بجے کھلیں گے. جس پہ ٹریفک جیم زیادہ ہے انہوں نے سائٹ کے لیے جو ایکچوئل ٹاؤن پلانرز کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. یہ وہی جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے، یہ سوشل انٹیگریشن انوائرمنٹ. اب ہمارے جو میں نے آپ سے کہا کہ شہر کیوں تباہ ہو رہے ہیں، کہ جو بھی اربن کنجیشن اربنائزیشن ہو رہی ہے، وہ تو آ کے شہری کسی ٹاؤن پلانر سے تو اپنی اسلم یا کچی بستی نہیں بنواتے نا، وہ کسی بھی ماسٹر پلان کا حصہ نہیں ہے. تو دس اے ٹوٹل ڈیوائڈ آف آل دیز تھنگ وچ آئی ہیو بین ٹاکنگ ان دا پریویس سلائڈس، کہ نہ پہ سوشل انفراسٹرکچر ہے، نہ سوشل انٹیگریشن ہے، نہ کچھ بھی کنسیڈریشن نہیں ہے. تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں وہ سلمز ہیں.
اب یہ جیسے ہم نے کہا کہ اب وہ ایک علیحدہ ہے کہ اربن کنجسشن کو ہم نے کیسے ایڈریس کریں, یہ بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. جو پنجاب میں اربن یونٹ نے جو وحدت کالونی جو about 220 ایکرز کی ہے, اس پہ پورا یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا, وہی کچی آبادی would have been like سنگاپور. اس میں پارک بھی ریسٹور ہوتے, اس میں گرینری بھی ریسٹور ہوتی, اس میں ہیلتھ اینڈ کمرشل ایریا. 220 ایکڑ میں سے اگر آپ 20 ایکڑ اس جگہ کمرشل ایریا ڈیولپ کریں تو اتنا پیسہ آ سکتا ہے کہ آپ کو مطلب ہے کہ اس کی لانگ ٹرم ایک وائبلٹی سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے. کٹنگ میں ٹائم ذرا شارٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے یہ ساری زمین ہی ہے نا جی. اگر اس کو پراپرلی آپ کر کے ہائی رائز بنائیں تو اس سیم لینڈ پہ گیونگ مور اسپیس فار دا سوشل انفراسٹرکچر آپ ان کمیونٹیز کو آپ دے سکتے تھے. یہ میں ویسے آپ کو دکھانے کے لیے بتایا کہ جی ایک وہاں پر کام ہوا ہے, ایک یہاں پر کام. اب یہ دیکھیے آل موسٹ جس کے اندر کیا کہنا چاہیے کہ جہالت والا illiterate یوز آف دا لینڈ ہے, نہ تو اسپیس ہے نہ کوئی کانسیپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دنیا میں بڑی پاپولر ہوئی تھی کہ وہ سلمز میں مدر ڈلیور چائلڈ, نہ ماں کو ٹریٹمنٹ ہے نہ اس بچے کو ٹریٹمنٹ, اور یہ سارے سلمز ہیں. We cannot ignore ourselves from all this. اب جو تھوڑا بہت کام ہوا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ آپ نے دیکھا پاکستان میں, اب تو وہاں پھر بیڑا گرک ہو گیا, بیچارے امیر خان صاحب اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن یہی کراچی میں سلمز کو ری ڈیولپ کیا جو اورنگی ٹاؤن تھا. یہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست, اور یہ زیادہ تر کمیونٹی انوالومنٹ سے تھا. پھر یہ ہمارے دوست ہیں جواد اسلم صاحب, انہوں نے لو انکم کی کمیونٹیز خود ڈیولپ کی ہیں, ویری ڈیسنٹ, کیونکہ وہ ایک پلانڈ ہیبیٹاٹ کے تحت بن رہے ہیں. وہ پلانڈ ہیبیٹاٹ میں یہ دیکھیے, پلانڈ ہیبیٹاٹ میں آپ نے پلے گراؤنڈ بھی رکھا ہے, سڑک بھی رکھا ہے, اسکول بھی رکھا ہے. all this is a small poor habitat respecting the norms of social infrastructure and social integration. Hats off to Jawad Aslam صاحب. یہ سنگاپور تھائی لینڈ میں ہے, اس کالڈ کمیونٹی آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ. ان کا کام یہ تھا کہ کمیونٹی انوالومنٹ کے ساتھ اسی کمیونٹی کو ٹرانسفارم کرنا. تو آپ یہ دیکھیں لیفٹ پہ یہ کمیونٹی تھی, رائٹ پہ آج یہ کمیونٹی ہے. وہاں پہ کمیونٹی انوالومنٹ کے ساتھ ہم نے کیا تھا جو ٹوٹل سوشل انٹیگریشن سوشل انفراسٹرکچر کی نام کا آپ دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا سب. یہ کوئی ایسی نہیں ہے, یہ ریئل لائف تھائی لینڈ میں اس کالڈ کمیونٹی آرگنائزیشن فار ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ. میسو ماڈل ہے جو ہم دینا, دیر آر آلویز دی بیسٹ پریکٹسز ان دی ورلڈ جو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے افورڈیبلٹی کا ایشو لوگ ڈسکس کرتے ہیں. غریب کی افورڈیبلٹی اور ہے, امیر کی افورڈیبلٹی اور ہے. یہ ذرا دیکھیے آپ, یہ گھر ہے 27 سٹوری ہاؤس, 4000 اسکوائر فٹ ایریا. اس مسٹر امبانی جو انڈیا کے لیڈنگ بزنس مین, ریچسٹ امنگ دا ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ, یہ اس میں Unfortunately, again, the issues of being online, knowledge sharing, that internet, can give you bad time. So I guess we can open the discussion, and one of the participants, Mr. Khurram Fareed, wants to add something over here. Mr. Khurram, are you there? جی السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام سر, how are you? جی ہم فائن. اچھا ظاہر صاحب سے ہم سننا چاہ رہے تھے, لیکن میرا خیال ہے پاکستان میں he just here, but I guess آپ کنٹینیو کریں. by the mean time وہ بھی دیکھتے ہیں ان کا سگنل کتنا کام کر رہا ہے. لوگ انٹرنیٹ نہیں فکس کر پا رہے تو ہاؤسنگ کیسے فکس کریں گے. تو اسی طرح ہی باقی حال یہی ہے کہ
बेसिक जो नेसेसिटी हैं उनको हम ठीक नहीं कर पा रहे. तो सेम वाज द केस विद हाउसिंग. इट इज़ मच डिजायर्ड इशू जिसके ऊपर हमें एज प्लानर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, और मेरा ख्याल है जैगम साहब का फोकस था इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स, लेकिन अब इसमें जो कम्युनिटी इंक्लूजन है वो एक मेजर पार्ट है. एज लॉन्ग एज हमारे सिटीजन वो प्रोएक्टिव रोल नहीं प्ले करते, इसकी ओनरशिप नहीं लेके आते, तब तक ये हाउसिंग का प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते. आप सबने नोटिस किया होगा कि जो कच्ची आबादीज बन रही हैं वो इनफॉर्मल तरीके से, जैसे भी लोग उसको मैनेज करते हैं, ओबियसली दे स्पेंड 2 to 3 lakhs और 5 lakhs इन सम केसेस, जो वो घर बनाते हैं स्क्वाटर सेटलमेंट के तौर पे, इलीगल होती है, तो उसके ऊपर वो दे मैनेज सम सॉर्ट ऑफ फंड्स जिसके ऊपर दे स्टार्ट लिविंग फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, और उनके बच्चे वहीं पे पैदा होते हैं, वहीं पे बड़े होते हैं. तो दे शुड बी सम वे जहाँ पे हम जो है इस हाउसिंग प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते. ऑल्दो इसमें बैंक फाइनेंसिंग, जो मॉर्गेज फाइनेंस है, वो भी काफ़ी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन स्टिल जो स्पेस है, वो मैंने क्वेश्चन भी इसमें पुट अप किया है, शायद जैगम साहब इसका आंसर दे सके, लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस है वो बिल्कुल स्टिल उसमें कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुई. और अभी मुझे 1-2 अदारे हैं जिनके जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं या 15 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं, लेकिन उनकी भी जो इंस्टॉलमेंट है इन सम केसेस वो इतनी ह्यूज बनती है कि जो उनकी एक्चुअल पे है उसका 50-60% तक चला जाता है. तो वी नीड टू फिगर आउट कि जो इंस्टॉलमेंट है दैट गोज टुवर्ड्स हाउसिंग, वो हमारी उसको हम कैसे कम कर सकते हैं. तो जैगम साहब के साथ मेरी कल भी एक डिस्कशन हुई, तो उसमें ही फ्लोटेड सो मेनी आइडियाज, तो आई वांटेड टू लिसन अबाउट दैम कि वो कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं. आई थिंक he is back. Thank you Karam जी साहब for आपने your valuable insights. Thank you. जी ज़ैगम साहब, वेलकम बैक. थैंक यू. इनका जो हमारे फरीद साहब ने जो क्वेश्चन किया है ना, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है आंसर देने के लिए भी, बट स्टिल देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं लोगों से कहता हूं कि कहीं भी कच्ची आबादी ओवरनाइट नहीं बनती. ये हमारे मुल्क में बड़ी प्लान किस्म की माफिया होती है. कराची में तो हमने देखा, बिकॉज ऑल स्लम्स एंड कच्ची आबादीज आर द हॉस्टेज वोट्स. पॉलिटिशियंस के हॉस्टेज वोट हैं. फिर वो जब बन जाती हैं तो सियासतदान उन्हें कहते हैं आप बेफिक्र रहें, हम आपको कोई उठा नहीं सकता. इवन जो कराची में जो पाकिस्तान क्वार्टर्स, उसके ऊपर हमने किसी जमाने में काम शुरू किया था, जैसे बाद कॉलोनी वाला प्रोजेक्ट है, तो वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने जाके 5-6 जलसे किए, उनका आप बेफिक्र रहें, जब तक हमें आपको कोई नहीं. अब वो उनके हॉस्टेज वोट्स. तो वो हमारे यहाँ जो है ना, ये पॉलिटिकल प्रोसेस और ये डिसेंसी जो है, और फिर आप देखिए जब करते भी हैं जिस भोंडे तरीके से करते हैं, हम एकदम से कराची में आप देख रहे हैं कि वो कच्ची आबादियों को हटाया जा रहा है. वो उससे जो जगह तो खाली हो जाएगी, लेकिन एक सोशल रिएक्शन शुरू होता है. इसके बरक्स अगर आप जाके देखें, मुंबई में जो मॉडल है स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्लम डेवलपमेंट एक्ट आया है, वो धारवी को ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं. उसमें यह है कि हैबिटाट की अगर बचा के 200 एकड़ पर कच्ची आबादी है, वो पहले 20 एकड़ पे जाएंगे और 2-3-4 डेवलपर्स compete करेंगे, लोगों से कहेंगे कि अगर मेरे मॉडल को आप एग्री कर लो तो मैं आपको 2 साल बाद, एक तो 2 साल का किराया दूंगा कहीं और शिफ्ट होने के लिए, 2 साल बाद आपको कोई कहेगा जी आप 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे, कोई कहेगा जी 750 स्क्वायर फीट का घर देंगे. फिर जिस पे 2/3 ऑफ द पीपल विल एग्री, तो बाकी वहाँ एक्ट में उन्होंने कहा कि बाकी 1/3 विल बी बाउंड टू बी एग्रीइंग. हमारा यह है कि जब तक 100% ना हो तो 100% में जो आखिरी 10-15% है वो ब्लैकमेलर्स हो जाते हैं. इसलिए एक भी बस्ती जो है वो डेवलप नहीं हो सकी. बट एनीवे, दिस इज योर क्विक आंसर टू योर क्वेश्चन. नेक्स्ट, ओवर टू यू डॉक्टर सना. जी सॉरी, म्यूट था, मुझे पता नहीं चला. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन. और वो जो इतने की इनसाइट्स, कनेक्शंस हैं बिटवीन द हाउसिंग, जो आपने सोशल इंटीग्रेशन की बात की,
which needed to be highlighted, you know, اور اس کے اوپر there is need to speak up the voices اور ان کو volume دینے کی ضرورت ہے. So we have some questions from the Facebook as well and in the chat session as well. اور اگر کوئی یہاں پہ انٹریکٹیو طریقے سے سیشن کرنا چاہتا ہے تو you just raise your hand and I will open the mic for you. But I will first, so I will take one question from the chat and one question from the audience in person. One comment over here that from Muhammad Hasnan that we have forgot the spirit of master plans and it's the first entry point to fix the housing problem of any city and region. I guess definitely we all agree with this, but آپ اس پہ ایک چھوٹا سا کوئی اپنا ایڈ آن کرنا چاہیں گے اپنی ویلیوبل تھاٹ سر؟ جی سر زیغم صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اباؤٹ دی؟ نہیں ابھی تو میں نے تو بہت بول لیا. اب میں ٹھیک ہے دیکھیے میری جو ریکویسٹ ہے نا ہماری تو یہ ہے نا ایک بیسک باتیں جو میں نے کہی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یار یہ پروفیشنز آف ٹاؤن پلاننگ, پروفیشنز آف آرکیٹیکٹ, پروفیشنز آف سول انجینئرز, یہ کوئی رول ہے. ہمارا گھر بناتا ہے مستری, وہ سول انجینئر بھی کتنے 90% جو عام گھر بن رہے ہوتے ہیں اس میں کتنے سول انجینئر کوئی ہوتا ہے کسی نے؟ کچھ نہیں. بہت کم لوگ گھر بنانے میں آرکیٹیکٹ کو انگیج کرتے ہیں. اور ہیبیٹاٹ ڈیولپمنٹ میں تو جو بنا دیا ماسٹر پلان اس کو ریویو بھی کوئی نہیں کر رہا ہوتا کہ بھئی یہ اس کو چلو آپ ہم زوننگ کو جسے ہم لوگ کہتے ہیں ری وزٹنگ دی زوننگ, کوئی نہیں ہو رہا. تو جب تک ہم یہ رسپیکٹ نہیں دیں گے اپنی پروفیشنلز کو, ایکیڈیمیا کو, تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے جی میں بیمار ہوتا ہوں تو میں ایسپرو کھا لیتا ہوں, پھر میں تو پیناڈول کھا لیتا ہوں. مطلب وہ ایک دفعہ ایسپرو کھانے سے ٹھیک ہو گیا, سمجھتے ہیں ساری زندگی ایسپرو کھانے سے میں ٹھیک ہی ہوتا رہوں گا. دس از بیڈ. تو ہمارے یہاں جو ہے یہ جو ہمارا جو جس کی وائس چیئرمین ہے ڈاکٹر فریہ, ہم نے نیشنل پلیٹ فارم فار ہاؤسنگ ریسرچ بنایا اس لیے ہے کہ ایکیڈیمیا کو لائیں فرنٹ پہ. ایٹ دا سیم ٹائم جو میں ایکیڈیمیا کی بھی جو فلا دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ بھی ساری زندگی کلاس روم میں ہاسٹیج کلائنٹس کے عادی ہوتے ہیں کہ بچہ تو بولتے نہیں اسٹوڈنٹس ان کے, تو وہ بھی ایک عادت ہو چکی ہے کہ بھائی جو بات انہوں نے کہہ دی وہ بس فائنل ہی ہے. نہیں, آپ کو بھی وزڈم شیئرنگ کر کے پوری یونیورسٹیز میں مل کے, جو ہمارا مقصد اس پورے پلیٹ فارم کا ہے کہ وزڈم شیئرنگ کرنی ہے, دوسروں کو بھی مانے. پہلے تو آپ ایگری کر کے مانے, پھر سوسائٹی ایٹ لارج آپ کو مانے گی. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایکیڈیمیا کو وہ چیزیں لانی چاہیے جو مارکیٹ کو ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ایکیڈیمک لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کسی کو جا کے کہ یار اگر آپ کو گھر سستا بھی ملے اور یس, اسلام آباد کے جو سگنل کنیکشنز ہیں نا وہ چاہ رہی ہیں کہ زیغم صاحب زیادہ ٹائم نہ دیں یہاں پہ. سو اگر ہم کوسچنس کی طرف دیکھیں, کمنٹس کی طرف دیکھیں, سو وی سی ریکونیکٹ ہو گیا. جی کم. اچھا تو اب آگے چلیں جی. آپ کو جی سر, میں خرم صاحب کا ایک بڑا اچھا کوسچن تھا, وہ آپ کے لیے ہے کہ since you are the focal person for the provision of 5 million housing, so what are the impediments so far, you know, which is making this task like impossible to achieve? Because abhi 3 years to ho gaye hain since the launch of Naya Pakistan housing program. دیکھیے میں ایک چیز کہوں کہ ایک ہوتی ہے فگر کہ جی 5 ملین, اور یہ وہ تو جب ہم فگر پہ بات کریں گے تو پاسبل امپاسبل کا ایک ایشو آئے گا. یار 5 ملین تو نہیں اچیو ہو سکتے, تو شاید میں بھی ایگری کروں گا کہ یہ نہیں اچیو ہو سکتے. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ 5 ملین فرسٹ فیز میں اگر ہم 12 ملین کی شارٹیج ہے تو 5 ملین بننے تو چاہیے. از دیر اینی آرگومنٹ؟ نو, دیر از نو آرگومنٹ. اب یہ ہے کہ جی کام کیا ہو رہا ہے. دیکھیے آپ پنجاب میں آپ لوگ جانتے ہیں, خرم صاحب بھی جانتے ہیں کہ پنجاب میں سلو ضرور ہوا لیکن کافی حد تک کام الحمدللہ آگے بھی بڑھا ہے. مطلب افورڈیبل ہاؤسنگ رولز بنے ہیں, جے بی رولز بنے ہیں,
ابھی JB رولز کے تحت 3 پروجیکٹ تو آلریڈی اپروو ہو چکے ہیں. پنجاب میں کوئی بٹوین 500 to 600 سوسائٹیز ہیں جن کی اپنی زمین ہے. وہ آپ اون تو وہی کرتے ہیں, آپ اگر انہیں فیسیلیٹیٹ کر کے گھر بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے کہ زمین آپ کے پاس تو نہیں آئے گی نا, دے اون اٹ, تو وائی ناٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم اینڈ برنگ دیم, جو ابھی افورڈیبل ہاؤسنگ رولز میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک پنجاب میں کام ہوا ہے, چلا ہے, اور اس کام کے ہونے کا تعلق کسی گورنمنٹ سے نہیں ہونا چاہیے, یہ عوام کی ضرورت ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز چلی ہے ابھی اس کو انشاءاللہ چلنا ہے, اور ابھی اگر ایک بار یہ چسکا پڑ گیا ان کو, ہماری سوسائٹیز وغیرہ کو, Okay, I guess again same in connectivity issue. Let me ask Begum Saab if ji sir, are you back? یہ آپ آگے I don't know, یہ I think سب سے پہلے تو ہم سے کہیں کہ جی ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ زوم کیسے کیا جاتا ہے, یا میٹنگ کو کیسے, IT کے کتنے ایشوز آ رہے ہیں. جی سر. چلیں جی آگے نیکسٹ کویشچن لیں آپ. جی محمد عمیر, یو وانٹ ٹو آسک ان پرسن یا پھر میں آپ کے بہاف پہ کوشچن تھرو کر دوں؟ اوکے, مے بی ہی از لیفٹ. آپ کر دیں تاکہ ٹائم ہمارا بچ جائے. جی سوری, اچھا محمد عمیر کا محمد عمیر صاحب جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین انکریز دا بلڈنگ انویلپ among the community development, یعنی ہم فساد اچھا کیسا کر سکتے ہیں فار دی کمیونٹی ڈیولپمنٹ. ان کا بلڈنگ انویلپ, جب ہم سلمس کا دیکھتے ہیں اور لو انکم ہاؤسنگ کا دیکھتے ہیں تو اٹ لکس ناٹ گڈ ان دا ایستھیٹکس اینڈ ان ویو. سو اس کے اوپر بھی کچھ سوچا ہے گیا ہے ان دا ڈیزائن رولز اینڈ بائی لاز. Again, I guess the court issue. Okay, there were really interesting questions and comments. There is a comment from Facebook as well. Muhammad Latif Rao, he just mentioned that major reforms are needed so that the negligence that has been done in the decades can be addressed. And ji sir, are you back? زیگم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز تو اب آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. سر آئی گیس وی شوڈ کنکلوژن کی طرف آنا چاہیے, بیکاز this the internet issue is breaking again and again. We can if there is any question you want to ask in person, because I have read I guess all the comments and question in the chat box. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو they can ask, یا کوئی comment ہے, otherwise we can formally conclude the session. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. May I ask a question, Dr. Sana? سر میں ابھی تک ڈاکٹر نہیں ہوں. وہ سر بیگم صاحب کا بڑا زیگم صاحب نے جو انٹروڈیوس کروایا ہے we accepted جی, no problem. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو میری بات سنیں, جس کو تھوڑا سا وہم ہے وہ انشاءاللہ ڈاکٹر ثنا کہا کریں. میں ڈاکٹر ثنا کہہ دیتا ہوں, بس آپ انشاءاللہ کے ساتھ کہہ دیں. سر انشاءاللہ جی, انشاءاللہ ہم بالکل صحیح, we are all praying for her. اچھا سر کوشچن یہ تھا کہ آپ نے ملٹیپل ایشوز ہاؤسنگ کے آبویسلی
बताए हैं. बट हमारे यहाँ एक तरफ तो हम कहते हैं कि वी डोंट हैव एक्स्ट्रा लैंड, हम सिटीज की लिमिट लगाएं, हम सप्राल सिटीज सप्राल जो है वो ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर ईटिंग अप द एग्रीकल्चर लैंड. प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी दफा ये बात की कि दिस इज अ रॉन्ग पॉलिसी. तो हमें जो है वो वर्टिकल जानना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि आप वर्टिकल जाते हैं तो द कास्ट ऑफ लो कास्ट हाउसिंग की जो हम बात करते हैं तो कास्ट तो इंक्रीज होगी, बिकॉज उसमें कंस्ट्रक्शन का मोड ही डिफरेंट हो जाता है. आप सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी हाउसेस लो कास्ट की बात करते हैं तो दैट मीन्स यू विल बी कंज्यूमिंग अप मोर एंड मोर लैंड. अब आई टोटली एग्री. इन आई रिमेम्बर 1990s में नेस्पाक ने जब मास्टर प्लान लाहौर का रिवाइज किया था तो हमने सिटी लिमिट लगाई थी, हडियारा ड्रेन शुड बी द सिटी लिमिट, एक्सपेंशन इससे आगे नहीं जाएगी until and unless we fill up the already vacant spaces, vacant pockets in the city. तो उस तरफ खैर हम नहीं आए, हमने फिर वही अनप्लान्ड तरीके से एक्सपेंशन शुरू कर दी. सर मेरी सजेशन एक ये है कि instead of looking for more and more land, new land and consuming land for the construction of vertical or horizontal housing, अगर हम ये करें कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो स्लम एरियाज हैं और स्लम एरिया से भी पहले अगर हमारे यहाँ जो स्क्वाटर एरियाज है, व्हेन आई से स्क्वाटर एरियाज तो मीन कि इलीगल सेटलर्स जो बैठे हुए हैं सिटी के अंदर बहुत सारी जमीनों पे कब्जा करके, स्पेशली द बैंक्स ऑफ दीज नालास, ये सतो कतला ड्रेन के साथ साथ इलीगल सेटलर सारे बैठे हुए हैं. अगर वो वहां पे रह सकते हैं, यानी हाउसिंग जो है वहां पे चल रही है, और हमारी जो अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल जो हमारा अप्रोच है वो ये है कि आई रिमेम्बर व्हेन नेस्पाक हाउसिंग सोसाइटी एंड वाबडा टाउन हाउसिंग सोसाइटी वाज डेवलपिंग, तो उस वक्त ये सतो कतला ड्रेन के किनारे खाली थे और हमारे देखते हुए यहाँ पे सेटलर शुरू हुए एंड दे गॉट these infrastructure facilities including electricity and gas before we got it. We who were all the way legal settlers, एक बाकायदा प्लानिंग करके हमने डेवलप की सोसाइटीज और वो उनको पहले मिली थी. क्यों? इलेक्शन नजदीक था. So they got all the infrastructure. तो अब ये इस तरह की अनोमलीज जब तक रहेंगी, मेरा ख्याल है ये सॉल्यूशंस निकालना और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती तो जाएंगी, मल्टीप्लाई तो जरूर होंगी, बट हल कोई नहीं निकलेगा. अगर हम उन लैंड्स को जो इलीगल सेटलर्स के कब्जे में हैं शहर के अंदर, वहां पे वर्टिकल हाउसिंग डेवलप करें तो सिटी की लिमिट्स हम क्रॉस भी ना करें और सिटी के अंदर जो इनफिलिंग है उसको ज्यादा इंक्रीज करें. तो ये एक जस्ट ए कमेंट सर. देखिए आप जो कह रहे हैं इसमें कोई टू आर्गुमेंट नहीं है. बिल्कुल हमारे जो मुल्क में है, मैं सिर्फ हमेशा लोगों से एक चीज़ कहता हूँ कि पहले एज ए नेशन हमें ये डिसाइड करना है कि इफ डिलीवरिंग और नॉट डिलीवरिंग एक ऑप्शन है. अगर मैं ये कहूँ कि जी नॉट डिलीवरिंग ऑन दिस एजेंडा इज़ नॉट एन ऑप्शन, फिर हम कोई ना कोई हल निकालने का सोचते भी रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे, झगड़ते भी रहेंगे. अब जो आपने इशू रेज किया, आप जाएं लाहौर में सर्वे करें, बड़े बड़े स्टेक होल्डर से सर्वे करें कि मास्टर प्लान पंजाब का बना, लाहौर का बना कब था, शायद ही कोई बता सके. वो रिवाइज कब हुआ, वो रिवाइज में क्या रिवीजन आई, किसी को नहीं पता है. तो जो मैंने बताया कि बेसिक एक चीज़ की सैंक्टिटी और उस मास्टर प्लान के मुताबिक लाहौर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किन अथॉरिटीज़ के पास है. नोबडी विल टेक. वो जो लोग अपनी जिम्मेदारी को फेल हुए, उन्होंने नहीं किया, ये स्लम्स कच्ची आबादी वाला, somebody is failing in fulfilling his responsibility. तो वो जो चीज़ है हम वो तो मैं कैसा है कि जिसपे हमें फाइट करते रहना चाहिए. लेकिन जैसे मैं अब ये कह रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ हैं और डॉक्टर फरिया भी, कि आप ये देखें कि ये इश्यूज आज 1.5 साल 2 साल से पहले आप पाकिस्तान की 70 ईयर हिस्ट्री में जाएं, मेरे हिसाब में तो कभी डिस्कस भी नहीं हुए थे इस टाइप के फोरम्स में. आज कम से कम अगर आप ये कहें कि क्या तब्दीली आई है, ये तब्दीली मिनिमम तो मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी को ये एहसास तो हो रहा है कि यार मैं बीमार हूँ और ये बीमारी अगर इलाज नहीं किया तो मुझे भी ले बैठेगी, मेरी फैमिली को भी ले बैठेगी. तो वो जो एहसास है, ये दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ चेंज. अब उसके बाद इलाज होना है, उसके लिए क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या इशू है वगैरह वगैरह, वो चलता रहेगा.
تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اب ہمارے جیسے فورمز ہیں, آج اگر ہم کچھ ڈسکس کریں تو میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے ایگری کی اس کی 4 5 6 سیٹ آف ریکمنڈیشن بنائیں, جس میں آپ نے بات کی, ابھی اس سے پہلے فرید صاحب نے بات کی تھی کہ جی انفورسمنٹ ایجنسیز ہونی چاہیے. باتیں ہو جاتی ہیں, فیتے کٹوا لیتے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں کہ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پنجاب میں 30 ماڈل ولیجز 1.5 سال سے کیوں نہیں دے سکے ہمیں؟ تو یہ چیزیں سیٹ آف ریکمنڈیشن آپ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھیج دیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آپ لاہور میں پاکا والوں کو بھیج دیں, اور جیسے یہی سیمینار ہے اس کے اوپر اگلی دفعہ ہم کچھ ایسی ایجنسیز کو بلائیں کہ جس میں دے آر مور ریسپانسبل ٹو آنسر دا کوسچن. ریاست آپ نے ریز کیا, فرید صاحب نے ریز کیا, تو لیٹس کیپ موونگ. میں دیکھتا ہوں لوگ سے 2020